بابا ہے لاجواب. ہم نے سنا ہے بیٹے سے بابا ہے لاجواب، اور بابا یہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہے لاجواب. بات سمجھ آ رہے ہیں نا؟ ہم نے سنا ہے بیٹے سے بابا ہے لاجواب، ہم نے سنا ہے بیٹے سے بابا ہے لاجواب، اور بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہے لاجواب. کاٹی محل کو چھوڑ کر جھوپڑی میں زندگی، کاٹی محل کو چھوڑ کر جھوپڑی میں زندگی، اے فخر ملت آپ کے بابا ہے لاجواب. اے فخر ملت آپ کے بابا ہے لاجواب. اور اس سے سنیے جس کے طفیل آج پٹاس چمک گیا. پورا مجمع ایک آواز میں کہیں سبحان اللہ. جس کے طفیل آج پٹاس چمک گیا، ایسا ہمارے تاجر کا روزہ ہے لاجواب. ایسا ہمارے نصر کا روزہ ہے لاجواب. اور اس شعر سنیے پیار سے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز میں کہیے سبحان اللہ. قرآن کرے کہنے لگی ہے آج بھی کربل کی وہ زمین، کہنے لگی ہے آج بھی کربل کی وہ زمین، شیر خدا کے شیر کا سزا ہے لاجواب. شیر خدا کے شیر کا سزا ہے لاجواب. آخری مصرے کے ساتھ میں حضرت کی استقبال دوں گا، حضرت کو دعوت دوں گا. پورا مجمع ایک آواز میں کہے سبحان اللہ. ساگر کو جس نے پوجھ کے اندر بلا لیا، ساگر کو جس نے پوجھ کے اندر بلا لیا، خواجہ ہمارا ہند کا راجہ ہے لاجواب. خواجہ ہمارا ہند کا راجہ ہے لاجواب. آئیے مہمان کا استقبال، ویلکم، سواگتم، نعرہ تکبیر اور نعرہ سالس سے استقبال کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر. ایسے کام نہیں چلے گا، سارے لوگ مل کر کے جواب دیں تاکہ حضرت کو پتہ چلے. سب سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ان لوگ ناشری اس طرح سنتے ہیں، تقریر اس طرح سنیں گے انشاءاللہ. کہ انشاءاللہ سنیں گے نا؟ پورا مجمع ایک آواز میں کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا جشن گیارہویں شریف، جشن گیارہویں شریف، سیدنا پاک کا دامن، طاہر ملت کا دامن، نصر ملت کا دامن، فخر ملت کا دامن، ہر خواہ علیہ قادریہ رحمانیہ پٹاسپور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری است معرفت کردگار. حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. لطف و کرم ہے سب پہ رب غفور تیرا، لطف و کرم ہے سب پہ رب غفور تیرا. بکھرا ہوا ہے ہر سو عالم میں نور تیرا. قدرت کا تیرے شاہد فرمان لفظ کن ہے، قدرت کا تیرے شاہد
فرمان لفظ کن ہے سرعت کا یہ کنایا رب نشور تیرا تو ماورائے فکر و تخیل ہے بے نیازا تو ماورائے فکر و تخیل ہے بے نیازا حیران ہے عقل انسان کیا ہو شعور تیرا حیران ہے عقل انسان کیا ہو شعور تیرا اور تصنع سے بری ہے حسن ذاتی تصنع سے بری ہے حسن ذاتی قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے چونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اور نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد اس لیے نعت پاک کے 2 شعر سماعت فرمائیں اس کے بعد جن کی محفل ہے ان کا ذکر نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے گزر رہی ہے جہاں بیٹھے ہیں یہ دہلیز مدینے والے ہی سے نسبت رکھتی ہے بلکہ یہ پورا گھرانہ ہی مدینے سے آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال ان کی اولاد ان کا خاندان ان کا شہزادہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے میں اس میں پاک محمد کو دل سمجھتا ہوں میں اس میں پاک محمد کو دل سمجھتا ہوں لگا ہی رہنے دو تعویذ میرے سینے سے میں اس میں پاک محمد کو دل سمجھتا ہوں لگا ہی رہنے دو تعویذ میرے سینے سے اور در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی تمام شعراء نے جب تبادمائی فرمائی ہے تو یہی آرزو یہی تمنا کہ ہم ہوں اور دیار رسول ہو ہم ہوں شہر مصطفیٰ ہو ہم ہوں مدینے کی گلیاں ہوں ہم ہوں اور وہ ارض مقدس ہو اور وہیں پہ روح نکل جائے اور ہماری مٹی وہیں کے مٹی میں ملا دی جائے لیکن اس شاعر جناب طرفہ قریشی کا خیال ملاحظہ فرمائیں کہ در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی اما حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے آئیے بارگاہ شہزادِ رسول فرزند بطول چمنستان زہرا کے پھول
سراپا نور رسول، الغوث والغیاث والمغیث، حضور غوث السمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرچشم سلطانی، پیر پیراں، میر میراں، حضور سیدنا شیخ محی الحق والدین محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بزرگوں نے بزرگوں کی بارگاہ میں بھیجے ہیں۔ ہماری آپ کی بساط و اوقات کیا کہ غوث پاک پیر لاسانی کی ندا سرائی ہو، ان کی منقبت ہم پہ، بس ہم اپنے غوث کا نام لے لیتے ہیں، یہی توفیق رحمت کیا کم ہے۔ حضرت خواجہ گیسن دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلبرگہ شریف، جو مرید بامراد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ خلف اکبر وہ لکھتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں بارگاہ غوثیت معاب میں کہ یا قطب ماں، یا غوث الاعظم، یا ولی روشن ضمیر، یا قطب ماں، یا غوث الاعظم، یا ولی روشن ضمیر، بندام تابندام جستو ندارت دستگیر، بندام تابندام جستو ندارم دستگیر، اور بردرے درگاہ والا سائلم یا آفتاب، بردرے درگاہ والا سائلم یا آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر۔ اور حضرت خواجہ باہو، حضرت خواجہ سلطان باہو علیہ الرحمہ کچھ اس طرح سے بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ بزرگوں، خردو، مردو، زن، مریدت شد ہما عالم، بوڑھے، بچے، عورت، مرد، سارا عالم میرے غوث پاک کے تہہ دامان غوثیت۔ بزرگو، خردو، مردو، زن، مریدت شد ہما عالم، خطا پوشی، عطا بخشی، بدی بخشی جہاں بانی، خطا پوشی، عطا بخشی، بدی بخشی جہاں بانی، تو عبدالقادر قدرت چنی دادی کے ایک لحظہ، تو عبدالقادر قدرت چنی دادی کی ایک لحظہ، برارے آشکارا از کرم حاجات پنہانی، برارے آشکارا از کرم حاجات پنہانی، اور سگے درگاہ میراں شو چوخائی قرب ربانی، سگے درگاہ میراں شو چوخائی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ اور اب آپ حضرات کے سمجھ کے لیے ایک شعر کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں مظہر ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں مظہر ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں مظہر ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اور ایک شعر اور ہے بارگاہ غوث پاک میں کہ یہ بارگاہ، یہ سلسلہ قادریہ کی وہ قدیم خانقاہ جہاں آج بھی فیض ابلتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک
یہاں سے فیض و فیضان بڑھتا رہتا ہے۔ اور خانقاہوں میں تو سکے دولت ثروت بڑھتی ہے، لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں سے فیضان اور عرفان بڑھتا ہے۔ یہ بارگاہ شہنشاہ اولیاء ہے جناب، یہ بارگاہ شہنشاہ اولیاء ہے جناب، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں، یہاں چراغ نہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ عالی جا وہ ہے کہ وہاں دلوں کو جلایا جاتا ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں۔ اور کرم اتنی سی بھی اے میرے غوث الورا ملے، آمین پڑھیے۔ آپ لوگ کچھ میرا بھلا کریں نہ کریں، خود کا بھلا تو کر لیں، آمین پڑھیں۔ اتنی سی بھی اے میرے غوث الورا ملے، بغداد سے چلوں تو در مصطفیٰ ملے، بغداد سے چلوں تو در مصطفیٰ ملے، اور ان کے غلام سلسلہ در سلسلہ ملے، ان کے غلام سلسلہ در سلسلہ ملے۔ جب غوث مل گئے تو حبیب خدا ملے، جب غوث مل گئے تو حبیب خدا ملے۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں ہم اور آپ جھوم کے درود پاک کے کا تحفہ پیش کر لیں اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الآخر اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، توصیف، تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا، جملہ پاکی، بزرگی، برتری، کبریائی، شان بے نیازی، تمام تر عبادات و بندگی خدائے لم یزل کی پاک ذات ہی کو سزاوار ہے، جس نے ہم اور آپ کو، ہمارے ماں اور باپ کو ایک مشت خاک سے اپنی قدرت کاملہ سے حسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج زریں ہمارے اور آپ کے سروں پہ سجایا، اور اپنی نیابت و خلافت کبریٰ کا حقدار ٹھہرایا، اور جتنا ناز کہہ رہے کم ہے۔ آج ہم اور آپ سید الاولیاء حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کی محفل محبت میں حاضری کی سعادتوں سے بہرہ مند۔ یا آج ہم جو ذکر کی محفل میں آئے ہیں، کہ کوئی حیرت کی بات نہیں، سب سے پہلے جو محفل ذکر سجائی ہے وہ میرے غوث پاک نے سجائی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم سارے گناہگار، سیاہکار، خطاکار، سیاہ شیال اس محفل میں ہیں، لیکن جب میرے غوث پاک کی محفل سجتی تھی تو اولیاء روزگار ہوا کرتے تھے، عقاب، عبدال، تمکین، مسکین، نہن، اللہ جانے مرتبے ولایت پہ جو فائز المرام تھے وہ سب غوث پاک کی بارگاہ میں، ایک دو نہیں۔ محقق علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحات پہ تحریر فرماتے ہیں
کہ آپ کے ہم زمانہ معاصرین 300 سے زائد اولیاء کرام غوث پاک کی محفل واعظ میں شرکت فرماتے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ غوث پاک کی محفل میں چلیں اور آنے کے بعد بھی کچھ لوگ ادھر ادھر دائیں بائیں ہوتے ہیں. میاں سرکار غوث پاک کی محفل واعظ میں 300 سے زائد اس زمانے کے اولیاء کرام حاضر آتے. آداب مجلس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محفلوں میں تو آپ شرکت کرتے ہیں لیکن محفلوں کے آداب نہیں جانتے. کوئی ٹیڑھا ہے, کوئی ٹیک لگائے ہوئے, کوئی خلاف ادب پیر پسارے ہوئے. محفلوں میں آئیں تو آداب محفل سے آشنا ہونا چاہیے. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد کی جامع مسجد میں منبر رسول پہ بیٹھ کے واعظ فرماتے ہیں. آپ کے مریدین کا حلقہ ہے, اولیاء کاملین بھی اس محفل میں موجود ہیں. ایک بزرگ کی آنکھ لگ گئی, غنود کی تاری ہو گئی. نیند جب غالب آتی ہے تو پلکیں جھپ جاتی ہیں. محفل میں بیٹھا اور وہ بھی سونا بری بات ہے. دوسرے بغل میں بیٹھے ہوئے بزرگوں نے کونی لگائی کہ آنکھ کھل جائے, لیکن ان کی آنکھ نہ کھلی. سرکار غوث پاک دیکھ لیں گے یہ سوئے ادب ہے, یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے. غوث زمانہ واعظ فرما رہے, اللہ اس کے پاک رسول کا ذکر فرما رہے اور وہ سو رہے ہیں. ہر چند لوگوں نے ایسے کونی سے انہیں ٹھیکا کہ اٹھ جائیں, نہیں اٹھے. اخیر تو غوث پاک کی نگاہ آ کے ٹک گئی. سرکار سیدنا غوث پاک اٹھ جاتے ہیں, منبر شریف سے اتر آتے ہیں, دستار غوثیت اتار دیتے ہیں. اس سوئے ہوئے شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کے نگاہیں پلکیں جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار سیدنا غوث پاک حیرت میں لوگ ہیں کہ آداب مجلس کے خلاف یہ شخص سو گئے, ان کو جگایا گیا, ان کی نیند نہ ٹوٹی, یہاں تک کہ غوث پاک کی نظر پڑ گئی اور غوث پاک منبر سے اترتے اور اپنی پگڑی اتار کے منبر پہ رکھی اور ادب سے سر جھکا کے دیر تک یہ کیفیت جاری رہی. اس کے بعد پھر آپ منبر شریف پہ گئے, دستار سر پہ رکھی, واضح سمجھا آپ نے کیا؟ زمانے نے یہ سمجھا کہ وہ شخص سو گیا, آداب مجلس کے خلاف. محفل کا تقاضا ہے کہ بیٹھیے تو ہوش و حواس کے ساتھ, اور حق تو یہ ہے اس محفل کا کہ جس کی محفل ہے اس کی یاد میں بیٹھے, اسے یاد کرتے رہیے. ذکر ادھر ہو, فکر ادھر ہو, بات ادھر ہو, ذات ادھر ہو, ہم کہتے جائیں اور آپ مشاہدہ کریں. یہ بزرگوں کا حق و حصہ رہا کہ وہ بولتے بھی تھے, مشاہدہ بھی کرتے تھے. سرکار سیدنا غوث پاک کی محفل واعظ جب ختم ہوئی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ادب کے خلاف محفل میں سو کر کے غوث پاک کی نظر پڑ جاتی کہ ہم آپ کو اٹھا رہے تھے اور آپ اٹھ نہیں گئے تھے, آپ کی پلکیں جھپ گئی. غوث پاک کی نگاہ جلال پڑ ہی تو جاتی, لیکن پھر دیکھا کہ غوث پاک اترے, منبر شریف سے کھڑے ہو گئے, سر جھکا کے, دست بستہ, پلکیں بند کر کے. غوث پاک خود فرماتے ہیں یہ سونا میرے مرید کا جو پسند آیا, تم نے اسے سوتا ہوا دیکھا,
میں نے اس کی نیند میں دیکھا جانے کائنات نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کرتا۔ ہمارا غوث وہ ہے کہ حضور کی زیارت اس طرح فرماتے ہیں تو آداب کے مجلس کا خیال رکھیں، کس وقت غوث پاک کس پہ کرم فرمائے، کس پہ نظر پڑ جائے۔ آپ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ہوائی اڈے پہ جاتے ہیں، پوسٹل آفس جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، کارخانے میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، تو آپ ایک ہدایت دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یا لکھا رہتا ہے کہ اس وقت آپ ٹی وی سی سی فوٹیج کی نظر میں، آپ کیمرے کی نگاہ میں، آپ کیمرے کی نظر میں۔ سوچئے وہ کیمرہ جو ہم نے بنایا سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھ ہی نہیں رہا ہے، ہمارے لباس کا، ہماری حرکات و سکنات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چالنا، ہماری حرکت کو وہ کیچ کرتا جا رہا ہے۔ ہم مسکرا رہے ہیں، اس میں کیچ ہو رہے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کیمرہ کیچ کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اسی لیے ہدایت جاری کر دی جاتی ہے، اس وقت آپ سی سی کیمرے کے فوٹیج میں ہیں، اس کی نگاہ میں ہیں، اس کی نظر میں ہیں، اس وقت آپ کیمرے کی نظر میں۔ اور کیمرہ کام یہ کرتا ہے کہ آپ کی ہر حرکت کو کیچ کر لیتا ہے۔ جب اسے فوٹیج کھولا جاتا ہے تو سراغ لگتا ہے، کون گزرا تھا، کیا کر رہا تھا، کیسا کپڑا تھا، کیسی رنگت تھی، کیسی صورت تھی، کیسی حرکت تھی، سب وہ کیمرہ۔ انسان نے جب ایک کیمرہ بنایا ہے تو وہ ہماری اتنی حرکتوں کو کیچ کرتا ہے۔ جو انسان بنائے وہ اپنے اندر اتنا سمجھ سکتا ہے تو کیا بغداد کے شہنشاہ میرے غوث پاک کی نظر ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے؟ اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ انہی کی خانقاہ ہے، انہی کی جلوہ گاہ ہے، انہی کی بارگاہ ہے، انہی کا خطاب غوث پاک کی نگاہ میں بھی ہے اور غوث پاک کی پناہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المعاذ والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم سے ایک ٹکڑا آیت پاک کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق میسر ہوئی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ابا حضور کے چینل شریف میں میں نے اسی آیت کریمہ کو کچھ دیر کی گفتگو کے لیے سرنامہ سخن بنایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جیسا کہ ڈرنے کا۔ اب آپ بولیے گا مولانا محترم ہم تو بہت ڈرتے ہیں، اب کتنا ڈرے، کیسے ڈرے؟ فساد ہمیں ڈراتے، بیماریاں ہمیں ڈراتی، پابندیاں ہمیں ڈراتی، حکومت ہمیں ڈراتی، طاقت ہمیں ڈراتی ہے، اور ہنگامے ہمیں ڈراتے، زلزلے ہمیں ڈراتے، آندھیاں ہمیں ڈراتی ہیں، موسم کا مزاج ہمیں ڈراتا ہے۔ اب رہ گئی بات تو آپ بھی ڈرا ہی دیجیے۔ میں تو نہیں کہتا ہوں، یہ تو اللہ نے خود اپنے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن میں ایک مزاج ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نبی کو اور ان کی امت کو مخاطب کیا تو اللہ نے اس نبی کے پاک نام کا ذکر کیا، اور اس کی امت کا جب ذکر آیا تو اللہ نے نبی کے نام کے ساتھ اس قوم کو، اس جماعت کو، اس امت کو اللہ نے مخاطب کیا۔ یا قوم آدم، یا قوم نوح، یا قوم ہود، یا قوم عاد، یا قوم موسیٰ، یا قوم عیسیٰ، یا قوم زکریا، یا قوم داؤد، یا قوم سلیمان۔ آپ پورے قرآن میں دیکھتے ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت ابن مریم تک اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نبی اور رسول سے خطاب کیا ہے ان کا نام لے کے کیا ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں ہمارے آقا جناب محمد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا ہے. کہیں یاسین کہا, کہیں طٰہٰ کہا, کہاں یا ایھا المزمل کہا, کہیں بھی یا ایھا المدثر فرمایا. یہ شان ہے محبوب کبریا ہمارے آقا کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اصل نام سے مخاطب. اور ہر نبی کی قوم کو, امت کو اللہ نے جب مخاطب فرمایا تو فرمایا یا قوم آدم, یعنی اس سے مراد آدم کی امت, یا قوم اسماعیل, یا قوم ابراہیم, یا قوم ہود, یا قوم عاد. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے کوئی فرمان جاری کیا تو نبی کے نام کے ساتھ قوم لگا. لیکن قربان جاؤ, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ نے جب ہم گنہگاروں کو یاد کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا. اے ایمان, اللہ کو اپنے محبوب سے کس قدر پیار ہے کہ نہ محبوب کا نام لیا ہے, اور جب محبوب کے دامن میں ہم جیسے گناہگار چھپے ہیں تو ہمیں جب خطاب کیا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا. صبح نے پڑھ ہی لیا لا الہ تو کیا حاصل, صبح نے پڑھ ہی لیا لا الہ تو کیا حاصل, نگاہ و قلب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے, ہم نے شرابی ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب کیا, ہم گناہگار ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا, ہم ماں باپ کے نافرمان بیٹے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں ہم آتے ہیں. ہم تمام شریعت کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے نبی کو ایمان لانے والوں, اے میرے نبی کو رسول ماننے والوں, اے میرے نبی کو رحمت ماننے والوں, اے میرے نبی کو یاسین کہنے والوں, اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے نبی میں اترے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے والوں, اے میرے نبی کے تسبیحات سے نماز پڑھ کے ادا کرنے والوں. اللہ نے ہم ہی سے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف دل میں بساؤ, اللہ کی خشیت قلب میں محسوس کرو. خوف اور خشیت کا حال یہ ہوتا ہے, خوف کہتے ہیں جو ظاہر کو متاثر کرتا ہے, خوف کہتے ہیں جو ظاہر کو متاثر کرتا ہے. جیسے آپ کو ہیں سامنے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اثر آپ کے اوپر کو ظاہر کو متاثر کرتا ہے, اسے خوف کرتا ہے. آیت کریمہ آپ نے یہ بھی پڑھی ہوگی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو خوف کہتے ہیں جو انسان کے ظاہر کو متاثر کرتا ہے. اور ایک بات خوف کی تعریف یہ بھی ہے کہ واقعہ, حادثہ, گھٹنا گھٹنے سے پہلے جو اثر انسان کے جسم کو متاثر کرے اسے خوف ہے. اس کی مثال ایسے اس راستے پہ ایک تیز گاڑی آ رہی, کسی نے آواز دے کے کہا کہ اس کا بریک فیل ہو گیا. آپ راستے پہ چل رہے تھے, کنارے ہو گئے, لیکن آپ کے جسم میں لاشا پیدا ہو گئی, آپ کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا, آپ کی آنکھیں پتھرا گئی, آپ کی مسکراہٹ تھم گئی, آپ کے اوپر ایک خوف, ایک اثر ایسا آیا جو آپ کے بدن میں راشا پیدا کر دیا, جو آپ کے بدن کے اندر ایک تھرتھری پیدا کر دیا, جو آپ کے وجود میں ایک جھرجھری پیدا کر گیا. اگر ابھی گاڑی آئی نہیں ہے, ٹکرائی نہیں ہے, کوئی متاثر نہیں ہوا ہے, کوئی زخمی نہیں ہوا ہے, مگر ایک آواز یہ آئی کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گیا ہے, ابھی گاڑی کہیں ٹکرائی نہیں ہے, مگر ایک ایسا اثر تھا جو آپ کو چھو گیا ہے, چہرے کا رنگ پڑ گیا ہے, چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے, ہنستے ہوئے ہونٹ سکڑ گئے ہیں, آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے پتھرا گئی ہیں, بدن میں راشا پیدا ہو گیا ہے, ہاتھ پیر میں کپکپی آ گئی ہے, حالانکہ نہ گاڑی ٹکرائی ہے, نہ ابھی زخمی کوئی ہوا ہے, نہ کوئی جان سے گیا ہے, مگر ایک ایسا اثر تھا جو آپ کے ظاہر کو متاثر کرتا. اس کو خوف کہتے ہیں, اس کو خوف کہتے ہیں. حزن اور ملال کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے باطن کو متاثر کرتے ہیں, جو انسان کے اندر میں تک پہنچ جائے, اسے ملال کہتے ہیں, اسے رنج کہتے ہیں, اسے محن کہتے ہیں,
اسے غم کہتے ہیں، رنج و ملال اس کو کہتے ہیں جو اندر کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن رنج و ملال کب ہوتا ہے، غم کب ہوتا ہے؟ واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے بعد، حادثہ ہو جانے کے بعد، گھٹنا گھٹ جانے کے بعد، چوٹ لگ جانے کے بعد، انسان کے زخمی ہو جانے کے بعد، انسان کے فوت ہو جانے کے بعد جو غم ہوتا ہے وہ اندر کے حصے میں ہوتا ہے، اس سے دل متاثر اس سے بھی ہوتا ہے۔ خوف انسان کے ظاہر کو متاثر کرتا ہے، اور غم جو ہے آدمی کے باطن میں اتر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چہیتوں کو، اپنے مقرب بندوں کو، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ رب سے ڈرتے ہیں، سب ان سے ڈرتے ہیں۔ وہ رب کو یاد کرتے ہیں، سب ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ رب کے ہو جاتے ہیں، سب ان کے ہو جاتے ہیں۔ وہ رب کی طرف جاتے ہیں، سب ان کی طرف آتے ہیں۔ وہ رب سے مانگتے ہیں، سب ان سے لیتے ہیں۔ وہ رب سے لیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ ایک ولی کی پہچان یہ ہے کہ اے لوگوں، ہمارا غوث تو وہ ہے جسے نانا نے فرما دیا کہ جیسے میں نبیوں کا سید اور امام ہوں، سردار ہوں، میری امت میں جتنے ولی پیدا ہوں گے، خواہ وہ غوث پاک سے پہلے ہوں گے یا غوث پاک کے بعد ہوں گے، مگر سب کی گردنیں ولایت پہ میرے شہزادے عبدالقادر کا قدم۔ غوث پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مقام غوثیت کبریٰ ہے۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولایت ہے کہ نانا نے اتنا نواز دیا ہے، اتنا عطا کر دیا۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کا عالم بغداد شریف کی جامع مسجد کے منبر پہ واعظ ہوتی۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ واعظ فرماتے ہیں، تشنگان علوم معرفت جمع ہوتے ہیں، مجمع اتنا ہوتا ہے کہ مسجد بھر جاتی ہے، شہر بھر جاتا ہے، مسجد کے باہر کی کھلی جگہیں بھر جاتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب منبر لے چلو عیدگاہ میں رکھو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا منبر عیدگاہ میں رکھو۔ وہ عیدگاہ میں مجمع کا حال یہ ہے، محقق الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار و خیار کے صفحات کے 256 57 58 پہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دو سو نہیں، ایک 2000 نہیں، 77,000 سے زائد کا مجمع۔ اس زمانے میں یہ آلے صوت نہیں تھا، اس کو آلے صوت کہتے ہیں، مائک، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ماؤتھ پیس نہیں تھی، مشین نہیں تھی، سائنس نہیں تھی، سائنس کی ایجادات نہیں، مگر غوث پاک کی ذات تھی۔ اب 70,000 سے زائد مجمع میں میرے غوث پاک جب خطاب فرماتے تھے تو جو آواز، جو آپ کا ولیوم ساؤنڈ جو آپ کے قدر میں ہوگا، جتنی آواز اسے ملتی تھی، 70,000 کے مجمع کے کنارے میرے غوث پاک کی آواز اتنی ہی۔ تو یہ آواز تھی غوث پاک کی، مائک نہیں تھا، ساؤنڈ نہیں تھا، ماؤتھ پیس نہیں تھا، مشین نہیں تھی، یہ میرے غوث پاک۔ آخر یہ کیا بات؟ معلوم یہ ہوا کہ جب وہ خدا والے خدا کے ہو جاتے ہیں تو خدائی ان کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، وہ ہمارے روزے کا محتاج نہیں، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، وہ ہماری تسبیحات کا محتاج نہیں، بلکہ ہم یہ کرتے اس لیے ہیں تاکہ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ، تاکہ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، مبذول ہو۔ اگر پوری دنیا کے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ کی پاک ذات پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسٹرائک کر دیں، روزہ نہ رکھیں، تو اللہ کی ذات الوہیت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔
پوری دنیا کے سارے انسان اگر اللہ کا نام لینا چھوڑ دے تو خدا کی ذات کو کوئی اثر نہیں ہے۔ تو آج ہماری عبادتوں میں اثر اس لیے نہیں کہ ہم زیادہ تر دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ والی عبادت اپنے رب کو منانے کے لیے کرتے ہیں۔ رات ہو تو اللہ کی عبادت، دن ہو تو اللہ کی عبادت، سحر کا وقت ہو تو اللہ کی عبادت، کالی رات ہو تو اللہ کی عبادت، باد سرسر کے جھونکے ہو تو اللہ کی عبادت، سخت گرمی ہو تو اللہ کی عبادت، بھوکے ہو تو اللہ کی عبادت، آسودہ حال ہو تو اللہ کی عبادت، پیاسے ہو تو بھی اللہ کی عبادت، دھوپ کی شدت ہو تو بھی اللہ کی عبادت۔ لیکن آج تو ہم عبادت کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، سردی کا زمانہ ہو تو مصالحہ ذرا گداز ہونا چاہیے تاکہ سردی کا اثر نہ ہو، پانی ذرا گرم ہونا چاہیے تاکہ اعضائے وضو دھونے میں دقت نہ ہو، لیکن شاید یہ ہم اپنی تناسانی کے لیے کرتے ہیں۔ عبادت وہ عبادت ہوتی ہے جو خالصاً لوجہ اللہ ہوتی ہے۔ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم کو وہی نماز پسند آتی ہے، وہی ذکر پسند آتا ہے، وہی ادا پسند آتی ہے، وہی تلاوت پسند آتی ہے، وہی بندے کی حرکت پسند آتی ہے، وہی دینا لینا پسند آتا ہے جو خالصاً لوجہ اللہ خدا کے لیے، خدائی کے لیے کیا تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اب کوئی سوچے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، نماز پڑھیں گے تو نمازی کہہ جائیں گے، لیکن محشر میں کچھ صلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو بندے حشر کے دن میزان عمل پہ لائے جائیں، ایک نیکوکار، متقی، پرہیزگار، عابد شب زندہ دار، تہجد گزار، تقوی شعار ہوگا، اس کی نیکیاں پلڑ پر رکھی جائیں گی۔ حج نہیں، حج لے کے گیا، نمازی نمازوں کی ایک دم تہ لگا کے گیا، داد و دہش اللہ کے نام پہ خرچ کرنا وہ لے کے گیا ہوگا، سب نیکیاں پلڑ پہ رکھی جائیں گی۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، چونکہ وہ معمور ہے، اللہ عالم الغیب شہادہ، اللہ کو معلوم میرا بندہ کیا کچھ لے کے آیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ والے بھی جان جاتے میری دروازے پہ کون کس لیے آیا۔ یہ نہ سمجھیے تو حضور نصر میاں رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ آپ کیوں آئے، سب کا حساب کتاب وہاں معلوم ہے۔ ہم سوچتے ہم چالاک، لیکن اللہ سے ولی، اللہ کے ولی سے زیادہ کوئی چالاک نہیں۔ اللہ ہم پہ منکشف فرما دیتا، پھلا اس لیے آیا ہے۔ جیسے غوث پاک کی بارگاہ میں خلیفہ بغداد آیا، لیکن کیوں آیا؟ ایک تکلیف اس کو تھی، اس کا دربار ویران ہو گیا، کرسیاں خالی ہو گئی، نشستیں خالی ہو گئی، عمرہ غائب، جاگیردار غائب، تعلقے دار غائب، وزراء غائب۔ عباسی سلسلے کا خاندان بنو عباسیہ کا آخری تاجدار، آخری خلیفہ مستنجد باللہ، وہ بہت فکر میں کہتا ہے میرے دربار میں یہ نشستیں خالی کیوں ہیں؟ وزیر اس کا بڑا زیر اختیار مست کرتا، حضور جانتے نہیں وزیر آپ کے ہیں، دربار غوث پاک ہے، وہاں بیٹھے آپ کے یہاں کے امیر ہیں، لیکن پیران پیر کے یہاں خانقاہ میں بیٹھے آپ کے یہاں سے جاگیردار جن کو آپ نے زمین کے پٹھے دے دیے، مالک بنا دیے، یہ سب جاگیردار ہیں، لیکن حضرت پیران پیر کی خانقاہ میں دو زانو زمین پر بیٹھے، تمہاری کرسی سے اچھی ہے غریب غوث پاک کی دہلیز، سب وہاں ہیں۔ کہا تو ماجرا بڑا خراب ہے کہ میرا دربار ہے، کھاتے لوگ میرا ہے، زمین میری ہے، پٹے میں نے دیے ہیں، جاگیریں میں نے دیے، مگر میرے دربار کے بجائے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور وہ غوث الاغواث ہے، ان کے دربار میں جھٹکا لگا مستنجد باللہ، جو عملی طور پہ بگڑ چکا تھا اسے جھٹکا لگا۔ کہا اچھا کھائیں میرا، بیٹھے وہاں، خزانہ میرا، لٹائیں وہاں،
دانا میرا کھا کر کے واہ واہی وہاں کرتے ہیں، تو اسے روکا کیسے جائے؟ تو وزیر بڑا چالاک تھا، اس نے کہا روکا نہیں جائے، ہو سکے تو آپ بھی وہیں پہنچے۔ خیریت اسی میں ہے کہ آپ بھی باندھیے کمر ہمت، چلیے۔ کہا میں اگر جاؤں گا میری رعایا کیا کہے گی، اہل بغداد کیا کہیں گے، میرے جو محتاج دروازے پہ بھیک مانگتے ہیں، کشکولے ضرورت لے کے آتے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ پیالہ لے کے آنے والے کہ لو لو سب تو آگے میرے بغداد کے بادشاہ بغداد میں چلے خلیفہ بغداد شرم آتی تو اگر شرم آتی تو ایک راستہ اور ہے۔ وزیر نے کہا راستہ یہ ہے کہ عقبی دروازے سے محل کا جو پچھلا دروازہ ہے جس کو چور دروازہ ہے، رات کے اندھیرے میں لباس بدل لیجئے، ہم آپ کو لے کے چلتے۔ وزیر بڑا زیرک تھا، ذہین، بہت فقیر، ذکاوت ذہانت تھی اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں، لباس بدل لیجئے، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھائیے۔ پہلے لوگ کچھ کرتے تھے تو رات کے اندھیرے کی چادر کا سہارا لیتے تھے، چور چوری کرتا، دن بھر انتظار کرتا کب رات آئے گی، حساب بیٹھا، لقب لگا چوری کرے۔ کوئی گناہ کرنا ہوتا تو لوگ سوتے دن کے اجالے میں لوگ دیکھ لیں کہ ذرا رات ڈھلے، کالی چادر سیاہ زلفیں رات کی بکھریں تو پینا ہے تو کھانا ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج کے زمانے میں سب نہیں، رات کا انتظار کون کرے؟ نصیب میاں، رات کا انتظار کون کرے؟ آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا، اب تو چور بھی رات میں ہم سے آپ سے زیادہ مطمئن سوتے ہیں، دن میں کام ہو چکا۔ خلیفہ بغداد کو وزیر نے کہا حضور عافیت اسی میں ہے کہ مملکت ولایت کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی، جیسے زمین کے آپ لوگ بادشاہ زمین بانٹتے ہیں، ایسے ہی غوث پاک جو ہے ولایت بانٹتے ہیں۔ تم ضلع بانٹتے ہو، تحصیل بانٹتے ہو، زمین بانٹتے ہو، خطہ بانٹتے ہو، صوبہ بانٹتے ہو۔ میرے غوث پاک ہر صوبے کے لیے ابدال بانٹتے ہیں۔ اللہ کی زمین کو بندے محفوظ رہے احکام بانٹتے ہیں، اولیاء کرام کو ڈیوٹی عطا کرتے ہیں۔ تمہاری حکومت عارضی ہے اور ان کی حکومت روحانی، خیریت اسی میں چلو۔ تو کہا جب کہتے ہو تو چلے، مرتا نہیں کرتا ہے کیا؟ مستجد باللہ نے رات کے اندھیرے میں لباس تبدیل کیا اور اس نے کہا کہ ایسے خالی کھلی جاؤ گے شرم نہیں آتی ہے؟ خلیفہ بغداد ہو، دروازے پہ سینکڑوں فقیر کو بانٹتے ہو، واہ واہی میں تمہیں معلوم ہے یہ عالم پناہی ہے، یہ غوث اعظم کی بارگاہ کچھ نظر و نیاز بھی لے لو، اچھا لے لو۔ 7 لگن، 7 طبق لگن تانبے اس میں بھرا گیا، کسی میں سونا، کسی میں سکہ، کسی میں چاندی، کسی میں زیور، کسی میں جواہرات، کسی میں خلعت فاخرہ، قیمتی لباس جوڑے، اور کسی میں میوے، اس پہ سرپوش ڈالا۔ 7 عمال قلی بلائے گئے، اٹھانے والا مزدور جس کو کہتے ہیں، بڑے لوگوں کے ہاں وہ تحفے وفے لے کے جاتے ہیں سر پہ، تشت 7 عمال عقبی دروازے سے لباس بدلی کرا کر کے لے کر کے مستنجد باللہ خلیفہ بغداد کو ان کا زیرک وزیر پہنچا۔ میرے غوث پاک عبادت، یاد الہی میں، ورد و وظیفہ میں، تسبیح و تحلیل میں، اللہ کی پاکی میں مشغول ہے، لیکن غوث پاک کو پتہ چلتا، غوث پاک کو جس کے دل پہ ہمہ وقت اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، جو خدا کے جلوے دیکھتا وہ خدائی کا حال کیوں نہ جانتا۔ غوث پاک عبادت سے مارے ہوئے، حرکت ہوئی، لوگوں نے دیکھا، وزیر بڑا السلام علیکم، بادشاہ نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، بیٹھ جاؤ۔ کیسے آئے؟ اتنی رات گئے؟ کہا تو نیاز حاصل کرنا،
حضرت مسکرائے غوث پاک نے تو حال جان دیا کہ بیٹا تم آئے کیوں ہو، مگر اتنی رات کو کہا حضور دن کی مصروفیات اور بغداد خلافت کی تمام امور سے دن بھر میں الجھا رہتا ہوں، جھوجھا رہتا ہوں، رات میں آیا دن کے حالات اجازت نہیں دیتے، حالانکہ ڈر کے مارے دن میں نہیں آیا کہ لوگ دیکھیں، لیکن بہانہ کیا کر رہا ہے حضور دن میں کام کاج خلافت کا اتنا زیادہ ہے کہ نہیں آیا۔ تو سرکار غوث پاک مسکرائے تیرا کام کاج کیا ہے، تیرے سب تو میرے دروازے میں بیٹھے، تیرا کام ہی کچھ نہیں ہے، اکیلے بیٹھ کے رہتا ہے، آیا کیوں ہے؟ غوث پاک پہ سب منکشف اس کا حوالہ۔ کہا کیوں آئے؟ کہا حضور نیاز حاصل کرنا۔ غوث پاک نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہا اچھا حضور تھوڑی سی مجھے نصیحت کر۔ آپ نے فرمایا جا حقوق اللہ کی ادائیگی کر، نماز روزہ فرائض واجبات سنن اس کو ادا کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کر، بھوکوں کو کھانا کھلا، ننگوں کو کپڑے پہنا، بوڑھوں کی مدد کر، سہارے کا انتظام کر۔ یہ ساری باتیں غوث پاک نے کہا اور کہنے کے بعد اب چاہا کہ پھر اپنی عبادت میں جائے۔ جب تک کبھی مقصد کی بات تو رہے گی اس کا حضور دعا فرماتا، مقصد تو تھا یہی کہ دعا کرانی تھی نا، مگر اتنا رائتہ پھیلا دیا۔ آپ نے کہا اب کیا ہے؟ حضور سے نصیحت فرمانا۔ آپ نے کہا نصیحت؟ اچھا جا، بہت سے تیری بغداد میں بھوکے رات میں سو رہے ہیں، ان کو اٹھا، خزانے کا منہ کھول، ان کو کھانا کھلا، کپڑے انہیں دیا۔ تو پھر آپ مخاطب متوجہ ہوئے اپنے مسلح کی طرف، تو پھر کہا وہ زیرک وزیر جو نٹکا تھا اس نے کہا حضور ناٹے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا ذرا بچیے گا۔ حضور نے فرمایا 3 لوگوں سے ہوشیار ہے۔ ہم نے نہیں کہا حضور کہتے، ایک کاندھی آنکھ والا، ایک کوتاہ گردن والا، ایک کوتاہ کرتا۔ حضور فرماتے تینوں سے بھروسہ نہیں ہے، کہاں ساتھ چھوڑ دے دھوکہ دے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو ناٹا تھا وزیر زیرک، اس نے کہا حضور ہاں کچھ نظر۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں نظر آنا؟ کہا حضور معمولی سے نظر آنا۔ تو آپ نے کہا فقیر کیا نظر آئے؟ غوث اعظم جو مملکت ولایت کے شہنشاہ ہیں، یا ان کے یہاں نظرانے کی کیا کریں؟ غوث پاک تو خود اگر اتارے تو اپنی اولادوں کا صدقہ تو کائنات کا پیڑ کر دیتے اور بانٹتے ہیں۔ غوث پاک کے 49 شہزادے شہزادیوں میں کتنے؟ ہاں، اور رات میں سوئے نہیں، مقام حیرت ہے۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قدم پہ کھڑے ہو کے 30 سال تک پورا قرآن کی تلاوت۔ ہم لوگ کا حال مت پوچھو، فرصت کہاں کے چھیڑ کریں آسماں سے، ہم لپٹے پڑے ہیں لذت درد نہا سے۔ ہم کوئی دن فجر نہیں پڑھنے کی توفیق ہوتی، کوئی دن عشاء نہیں پڑھتے ہیں، کوئی دن معلوم آنکھیں نہیں کھلی ہے۔ میرے غوث پاک الحمد کے سے لے کے والناس کی سین تک 30 پارہ قرآن پاک، 6666 پورا سب، آپ سارے حروف سارے الفاظ پورا قرآن میرے غوث پاک ایک قدم پہ کھڑے ہو کے۔ اللہ، یہ غوث پاک کا معاملہ۔ اب آپ سوچو گے یا اللہ تہجد بھی قضا نہیں، یا اللہ تو یہ 49 بیٹے بیٹیاں تشریف لے آئے۔ یہی تو فیضان ہے غوث پاک۔ سرکار غوث پاک اگر اپنی اولادوں کا صدقہ خیرات بانٹتے ہیں تو ہم لوگوں کا تو چل ہی جا رہا۔ وہاں گئے ہیں وہ لے کے تھوڑا تھوڑا سامان 7 طبق حضور سے لے لیا جائے۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا ضرورت، اسے لے جاؤ غریبوں بانٹ دو۔ کتنے غریب پرور ہیں، انیس الغریبین کے شہزادے ہیں، رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں۔ رحمت اس طرح غوث پاک فرماتے ہیں لے جاؤ انہیں غریبوں بانٹ دو۔
اور ہم اور آپ ہوتے یا آج کے زمانے کے مولانا صاحب ہوتے، قسم خدا کی پورے پتے کے ساتھ گاڑی دے دیتے، چھوٹا ہاتھی بھگا دیتے کہ اس پر رکھو، میرے گھر میں اس پتے پہنچا دو، لوگ جانے نہیں ہم یہیں جلسے میں گھر میں مال جانا چاہتے، مگر یہ غوث پاک ہیں نبی کے لال، دیتے نہیں لیتے نہیں دیتے ہیں، فرمایا اس کی کیا ضرورت، لے جاؤ۔ چھوٹا سا نظرانہ اور اشارہ کیا، اور مال جو کلی آئے تھے اٹھا کے بول جائے تو انہوں نے سرپوش اٹھا لیا، اوپر سے جو ڈھکا ہوا کپڑا اٹھا لیا، جواہرات ایک میں، زیورات ایک میں، اشرفیاں ایک میں، چاندی کے سکے ایک میں، خلط فاخرہ ایک میں، سوکھے میوے ایک میں ہے، اور نہ جانے کیا کیا ایک میں ہے۔ ہم اور آپ ہوتے مصلی موڑ کے رکھ دیتے، کیا اچھا کام کیا، لے جاؤ۔ آج تو نماز پوری قبول ہو گئی، رات کے اندھیرے میں 7 طبق ہمارے گھر آ گیا، کیا کروں، 7 سال تک ایک دم فرصت ہو گئی، اب 7 سال تک عبادت نہیں کرنے کی ضرورت، تھوڑی سی نماز پڑھی تھی اتنی برکت آ گئی۔ ابھی ہم جب نماز شروع کرتے ہیں نا، جہاں اچھے دن آتے ہیں تو بس کام ہو گیا، نشانہ لگا، اللہ خوش ہو گیا، مہربان ہو گیا، ایک دم گھر میں برکتیں آنے لگی۔ اب زیادہ برکت آئے گی تو رکھیں گے کہاں، گھر اتنا چھوٹا ہے، ایک گھر میں 10 ممبر ہے، کوئی سرانے کوئی پہچانے لگتا ہے میدان جنگ میں سب، تو اب اتنی برکت رکھیں گے کہاں، ہم تو یہ سوچتے ہیں سرکار غوث پاک آپ کی ادا کو قربان جائے، آپ نے فرمایا لے جائے، تیرے بغداد میں بہت سے لوگ سائے دیوارے خیل میں بھوکے لیٹے ہوئے، کہا حضور ہمارے بغداد میں بھوکمری نہیں ہے، سب آسودہ حال، کہا اچھا لے جا، یہ ٹیکس اور جزیہ لگا کے تم نے کسانوں کا لہو نچوڑا ہے، غریبوں کا حق مارا، بیواؤں کا حق پامال کیا، یتیموں کا حق غصب کیا، اور اسے تو نے اپنے خزانے میں رکھا ہے، اور وہی خزانے سے تو میرے پاس لایا ہے، تو مستنجد باللہ حیرت میں پڑ گیا اور کہتا حضور نہیں، یہ بہت خالص محنت کی کمائی ہے، بس غوث پاک کو جلا لا۔ غوث پاک نے 2 تھیلی سے اٹھائی، اٹھانے کے بعد تبوچا اس میں، سرہ کہتے ہیں تھیلی، تھیلی میں سکے رکھے جاتے تھے، ایسے کر کے نچوڑا، دباتے جاتے ہیں، خون کی دھاریں گرنے لگتی ہیں، اور اتنی تیز خون کی دھاریں گرتی ہے کہ خلیفہ مستنجد باللہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو حیرت سے آنکھیں پھٹ جاتی ہے اور غش کھا کے گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایسے پڑا ہوا غوث پاک عالم جلال میں فرما رہے ہیں، اے مستنجد تو خاندان بنو عباسیہ سے تیری نسبت ہے، اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو میں اس خون سے تیرا محل ڈبو دیتا، اس خون سے تیرا محل ڈبو دیتا۔ اللہ اکبر، یہ غوث پاک ہے، نسبت کا لحاظ فرماتے ہیں، کہتے ہیں غلطی کیا ہے تو نے، یتیموں کا حق تو نے مارا، بیواؤں کا حق تو نے مارا، خزانے کو اپنے تو نے بھر لیا، کسانوں پہ جزیہ لگایا، شہریوں پہ ٹیکس لگایا، دوسرے کا حق مار کے اپنی رعایا کو بھوکا سلا دیا ہے۔ وہاں پہ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں بھیا اتنا لائے ہو، اور ہو سکے تو ہر دن اتنا لائے، کوئی مر رہا مرنے دو، کوئی بھوکا بھوکا رہنے دو، کوئی بلک رہا بلکنے دو، کوئی رو رہا رونے دو، مگر قربان جاؤ، رحیم و کریم نانا کے نواسے ہیں غوث پاک، درد کتنا ہے، غریب کہیں سویا ہے پتہ میرے غوث پاک کو ہے، کوئی بھوکا ہے خیال غوث پاک کو ہے، کوئی بغیر لباس کے ہے احساس میرے غوث پاک کو ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں لے جا انہیں ان غریبوں میں بانٹ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ تو ظاہر دیکھتے ہیں، لیکن میرے غوث پاک اس سکے کو نہیں دیکھ رہے، اس میں کتنوں کا خون شامل تھا وہ غوث پاک دیکھ رہے تھے۔ حضور فرماتے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، مومن کی نگاہ ایمان سے بچو، فراست ایمانی سے بچو،
مومن نہیں دیکھتا ہے مگر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے جو خدا کا نور بن جایا کرتی ہے. اس کی آنکھوں کی روشنی خدا کے نور کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے, آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ اللہ کا نور ہوتی ہے, اور ان کی آنکھوں کی جوت اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے, خدا کے نور سے دیکھتا ہے, اور جب خدا کے نور سے دیکھتا ہے تو قریب بھی دیکھتا ہے, دور بھی دیکھتا ہے, پاس بھی دیکھتا ہے, دور بھی دیکھتا ہے. تو وہی غوث اعظم آج بغداد معلیٰ سے ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو نصر یہ میرے شہزادے چہیتے تیری دہلیز پہ جو بیٹھے ہیں سب غوث اعظم کی نگاہ میں ہے, سب غوث یہ احسان ہے حضرت حضور ابو نصر کا رحمت اللہ علیہ کا کہ ہم جیسے پامال کو خوشحال کر دیا غوث پاک کے غلامی میں دے. یہی تو پہچان ہے اللہ والوں کی. لیکن کرم بھی ہے تو ان کے دم کی بدولت. کرم ہے, وسیلہ بھی تو ہے. ہم نے جو دامن پکڑا ہے اسی ہاتھ میں غوث اعظم کا بھی دامن. ہمارے اعمال ہمارے کرم اچھے نہیں لیکن ہمارا پیر تو اچھا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے ملتانی. آپ کے ساتھ آپ کے خدام تھے. کیسے حضرت چلتے تھے تو حضرت کے خادم ابھی شہزادے چلتے ہیں تو ان کے ساتھ عاشق چلتے ہیں نا. آج کل تو مولوی صاحب لوگ بھی بیماری پال لے. ایک مولوی 307 میں لے کر مان نہ مان میں تیرا مان نہ مان میں تیرا. ہاں یہ بیماری کلکتے میں بہت ہے. مطلب 4-6 لوگ اگر آگے پیچھے چلیں گے تو بہت بڑا علامہ ہے. حالانکہ وہ الف سے علامہ ہے. علم کے معنی غم, علامہ کے معنی غم اٹھانے والی عورت. علامہ نہیں, علامہ. اگر علامہ کی تعریف جامع اور معنی پوچھی جائے تو بڑے بڑے علامہ نہیں بتا پاتا. علامہ کی تعریف کیا جانتے ہیں؟ علامہ سے کم لکھاتے بھی نہیں. مولانا نے لکھ دیا منہ بھی سور جاتا ہے. مولوی لکھ دیا تو ایک دم سمجھو ایک نظر نہیں دیکھیں گا آپ کو. 14 سال محنت کیا یہ مولوی لکھانے کے لیے. مولانا لکھو گے یہ پڑھا وہ پڑھا جامع ازہر جا کے چیر پھاڑ کے بغداد مقدس سے ایک نظر لے کے چلا مولانا لکھو. علامہ لکھو لیکن علامہ کی تعریف نہیں جاتے جو عین سے علامہ ہے. علامہ کی معنی تعریف ہے من فاقہ علی علوم العقلیہ والنقلیہ, جو علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ پہ مکمل مہارت رکھتا ہے اسے علامہ کہا. یہ بیماری ہمارے یہاں بھی 2-4 ٹوک آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں. لیکن حضرت بزرگان دین کا طریقہ وہ لے کسی کو نہیں جاتے. جو چلا جاتا تھا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا. بزرگوں کی خدمت دنیا آخرت قبر حشر سب جگہ کے لیے نعمت. یہاں سے نہیں یہاں سے چاہتا. یہ میرا دعویٰ ہے جس نے یہاں پہ رکھ لیا ہے وہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اپنے پیر کی الفت یہاں رکھو. یہاں حضور ابو نصر رحمت اللہ علیہ کی چاہت یہاں رکھو, یہاں نہیں. یہ لولا ہلانے سے کچھ نہیں چلے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کے کچھ خدام ہیں چل رہے ہیں ساتھ. دیکھا ایک شخص مست ملنگ چتھڑا اتھڑا پہنے ہوئے ایک دم مارے غصے میں کھڑا ہوا ایک حلوائی کی دکان پر.
بانگ لگا رہا ہے حلوائی کے بیٹے کو، کہا بے دیتا ہے کہ تیری دکان الٹ دے۔ تو حضرت جا رہے تھے، رک گئے، جب آپ رکے تو خدام بھی رک گئے، دیکھا اسے، کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند کر لی، مراقب مراقبہ فرمایا، غور کیا، دیکھا اس میں کچھ نہیں، یہ لافزانی کر رہا ہے یا ڈینگ لگا رہا ہے، اس کے اندر ہے کچھ نہیں۔ نپائی ہو گئی وہاں، فاصلہ بہت دور ہے مگر ناپ لیے جاتے ہیں، آپ بیٹھے اتنی دور ہیں مگر نپ گئے ہیں۔ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، آپ نہیں دیکھتے تو کہا مگر پیر روحانیت سے دیکھنا سکتے، اس کے پاس کتنا پوائنٹ ہے پیر کو معلوم۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس شخص کو، جانچتے ہیں، کچھ نہیں، آنکھ کھولی، چلنے لگے، چند قدم گئے تھے، پھر اس نے ایک آواز مارا، دیتا ہے کہ تیری دکان الٹ دے۔ پھر حضرت پھر غور کیا، ان کے پیر کے بارے میں دیکھا، انہیں بھی کچھ نہیں، پھر آنکھ کھولا، آگے بڑھ اور 10 قدم آگے گئے کہ پھر اس نے چیخ کے کہا دیتا ہے کہ تیری دکان میں آگ لگا، الٹ شیرہ یا گھی الٹ جائے گا تو دکان میں آگ لگ جائے گا۔ تب آپ نے پھر رک کر کے اور کیا، اس میں نہیں ہے، اس کے پیر میں نہیں ہے، اس کے پیر کے پیر میں دیکھا، دیکھا بڑے کو چلا گیا، بس آنکھ کھول دوڑے، کہا حلوائی کے بیٹے نے کہا جلدی سے دے اس سے پہلے کہ تیری دکان الٹ دی جائے۔ تو آپ کے خادموں نے کہا حضور ایک دفعہ آواز لگائی تو آپ نے مراقبہ کیا، کہا کچھ نہیں، کہا اس میں کچھ نہیں، آؤ دوبارہ اس نے آواز لگائی، پھر آپ رک گئے، پھر آپ نے مراقبہ کیا، کہا میں نے دیکھا اس کے پیر میں، اس میں بھی کچھ نہیں، کہا اس کے بعد پھر تیسری دفعہ آواز، جب وہ کھوکھلا تھا کچھ نہیں، اس کے پیر میں کچھ نہیں تھا تو آپ کو چل جانا چاہیے تھا، آپ پھر رک گئے، کہا جب اس نے تیسری مرتبہ بانگ لگایا تو میں نے اس کے پیر کو دیکھا اس میں جلال ہے، ان میں کمال ہے، اس میں سب کچھ میں جمال ہے، بس میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ دکان چل جائے، حلوائی کا بیٹا جھلس جائے، میں نے جا کے کہا دے دے، اس لیے سنو اتنا خیال رکھنا کہ اگر آپ میں کمال نہیں ہے تو آپ کے باپ میں کمال ہے، ہمارا باپ میں کمال ہے، یقیناً ہے، اگر نہ بھی صحیح حضرت ابو طاہر میں کمال ہے، وہاں کمال نہیں، یہ لوگوں سعادت الہیہ میں کمال ہے، اور کہیں نہیں تو غوث پاک میں کمال ہے۔ تکبیر، جیسے نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، فیضان نصر ملت، فیضان نصر ملت۔ خدا را کبھی ایسی غلطی نہ کیجئے گا کہ پیر زادے کو پرکھیے یا پیر کے بارے میں جانچیے، اما جن کے اوپر پیران پیر کا دست کرم ہے، ارے وہ یہاں بھی بے نظیر ہے، وہاں بھی بے نظیر ہے۔ یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ دہلیز ہے جہاں سرکار غوث پاک کی توجہ رہتی ہے، توجہ عینی رہتی ہے، ہر وقت نگاہ، ہر وقت پناہ غوث پاک۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معادل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار سیدنا غوث پاک کی ذات بہت بڑی ہے، ہم لوگوں کی زبان چھوٹی ہے، ہم اپنے غوث پاک کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں، مگر ہاں اگر چاہیں سرکار تو اس گنہگار کی زبان کو بھی قوت گویا کرتے ہیں۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بغداد میں تحصیل علم مکمل کر دیا، علوم ظاہری، نحو، صرف، فقہ، علم کلام اور دیگر علوم مروجہ جو زمانے میں تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کامل حضرت سید ابو سعید مبارک محمد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ جو غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں،
انہوں نے تاج غوثیت سر پہ پہنا دیا. سرکار غوث پاک وہ جب غوثیت کبریٰ کا مقام حاصل ہوا اور تاج غوثیت پیر و مرشد نے پہنا دیا تو آج کا مرید ہوتا تو پہلے خانقاہ چھوڑ کے بھاگتا. چلو سب کچھ تو مل گیا, گناہ نا, تاج بھی ملا, راج بھی ملا, کام کاج بھی ملا, چلو کیا کرو, پیر صاحب کی کیا ضرورت, تو سب کچھ ہمارے اندر کمال ہے. غوث پاک جب پیر و مرشد کامل نے آپ کے سر پہ تاج غوثیت رکھا تو فرمایا بیٹے عبد القادر تیرا مرغ بولا قیامت کی صبح تک بند ہے. ایک قول یہ بھی ہے, حضرت محقق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد کامل جب تاج غوثیت آپ پہ رکھا, دستار باندھی, امامہ باندھا, فرمایا عبد القادر تیرا سورج طلوع ہو گیا ہے, قیامت تک دمکتا ہے. اشارہ جانب ہے کہ سارے سلاسل نکلیں گے, چلیں گے, کہیں تھم جائیں گے, لیکن قیامت کی صبح تک سلسلے قادریہ زمین پہ باقی ہے. سلسلے قادریہ غوث پاک کی روحانیت کا جو سلسلہ ہے, سارے سلاسل کہیں نہ کہیں تھم جائیں گے, منجمد ہو جائیں گے, رک جائیں گے, سخت ہو جائیں گے, مگر سلسلے قادریہ عالیہ قیامت کی صبح تک. پیر مرشد نے فرمایا بیٹے میں نے تاج پہنا دیا, تیرا سورج طلوع ہو گیا ہے, قیامت کی صبح تک دمکتا رہے گا. یعنی خلق خدا راہ ہدایت پاتی رہے گی, سیراب ہوتی رہے گی, فیض و برکات سے مالا مال ہوگی. ایک یہ سلسلہ قادریہ ہے جس کا فیض قیامت کی صبح تک ہوئے زمین پہ برستا ہے. آپ بڑے مقدر والے ہیں کہ آپ کو دامن قادری ملا, آپ کو پیر قادری ملا, آپ کو سلسلہ قادری ملا, آپ کو سلسلہ قادری ملا. غوث پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو تاج غوثیت پیر و مرشد کامل پہنا دیا تو آپ کو فکر رہا, متشوش ہو گئے, متفکر ہو گئے. جیسے آپ کو سپوز کیجئے کوئی ایک کام کرتے تھے, اب آپ کو 4 کام اگر دے دیا جائے, آپ کے مرشد کامل یا ان کے شہزادے کوئی کام دے دے, ایک کام آپ کرتے تھے, اب آپ کو 2 کام اور دے دے, تو آپ کو فکر ہوگی کہ نہیں, ٹینشن ہوگا کہ نہیں, سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے. یہ نہیں سوچیں گے پیر نے اتنا بڑا کام کر دیا, یہ سوچیں گے یا اللہ ہم اس کو کیسے کریں گے, وقت تھوڑا ہے, کام زیادہ ہے, اس کو اچھے سے کرنا ہے, حضور ناراض بھی نہ ہو, کام بھی ہو جائے. یہ فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی, فطری بات. جب سرکار غوث پاک کے سر پہ تاج غوثیت پیر و مرشد کامل نے رکھ دیا تو آپ کو فکر رہا, سوچنے لگے, تشویش میں ہے. اسی میں آپ کی پلک جھلی, آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی, عالم رویا, سپنا جس کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جانے کائنات, روح موجودات, مالک و مختار کل, سید الرسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نانا جان آ رہے, چلے آ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. کہتے بیٹے اتنے فکر میں کیوں, اتنی تشویش کیسی ہے بیٹے, عبد القادر اتنے پریشان حال کیوں ہو. یہ کہتے ہوئے نانا تشریف لائے, حضور انہی کے چند قدموں کے پیچھے اشجع شجاعت مولائے کائنات مشکل کشائے دو عالم مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ ادھر کریم, آگے آگے حضور ہیں, پیچھے پیچھے مولائے کائنات. بیٹے کی فکر آئی, نبی کی ذات تشریف فرما ہوئی, غوث پاک کو ذرا سے تشویش ہوئی, مولائے کائنات جلوہ گر, عالم رویا میں خواب میں دیکھتے ہیں نانا جان تشریف لایا, حضور قریب آئے, کہنے بیٹے عبد القادر اتنی فکر مند کیوں. کہتے ہیں نانا جان جد کریم علیہ تو تسلیم. معاملہ میں یاد کر رہا تھا
سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہنے غوثیت میں حضور نے 7 مرتبہ لعاب نور ڈالا. کتنی مرتبہ؟ 7. اور وہی خاندان کے جد اعلیٰ حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے میں کھولو. 6 مرتبہ اپنا 7 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 13. معاملہ ایسا ہے کہ 13 اور 3 13 23 سے عرف عام میں عوام میں بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ 3 میں اگر عید ہوتا تو کم سے کم 3 مرتبہ دھونے کا حکم نہ ہوتا, 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کا, 3 مرتبہ کلی کرنے کا, 3 مرتبہ چہرہ دھونے کا, 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونے کا, 3 مرتبہ رکوع کی کم سے کم تسبیح پڑھنے کا, 3 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ. 3 سے کم میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ اللہ توفیق دے 5 دفعہ پڑھو, 7 مرتبہ پڑھو, 11 مرتبہ پڑھو, اور نہیں تو 21 دفعہ پڑھتے رہو, کوئی قباحت نہیں. مگر کم سے کم 3 کم سے کم. آدمی یہاں پہ جہالت غالب آتی, لوگ کہتے 3 معیوب ہے. کسی کے یہاں سے 3 عدد کوئی سامان آیا تو دیکھیے کیسا دل میں کانٹا تھا, نکال لیا بک تو بھیجا. گرچہ علاؤالدین کے یہاں کا وہ لڈو ہو دیسی جی کا, بڑی بوڑھی کے خبردار ہاتھ نہیں لگانا. کتنا ہم لوگ جان دیتے ہیں, پران دیتے ہیں, مگر آخر تو دل کی بات آ گئی نہیں سامنے. لڈو بھی ہو جائے تو 3 ہی ڈوبے. یہ معیوب ہے نہیں پیارے, یہ عیب دار نہیں ہے. اگر 3 عیب دار ہوتا تو 3 کا کم سے کم ہو. اللہ وطر یحب الوطر, اللہ کی ذات پاک طاق ہے, وہ طاق عدد پسند فرماتا. اللہ کی ذات پاک طاق ہے. حالانکہ علم کلام میں ہماری گرفت ہو جائے گی اگر میں کہہ دوں اللہ کی ذات طاق ہے. ایک طاق ہوا نا, 2 جفت ہوا, 3 طاق ہوا تو اللہ 3 بھی نہیں, 1 مانو گے تو اللہ 1 بھی نہیں. اگر 1 کہہ دیا تو خدا کی ذات محدود ہو گئی. علم کلام ہے. لیکن میرے رب کے پیارے محبوب نے وحدہ لا شریک کہہ کے اہل عرب کو بتا دیا کہ 360 جو کعبے میں ہے ان کے مقابل میرا خدا ہے. اللہ کی وحدانیت کا اعلان مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے اشارے سے اس لیے کی کہ لوگ 365 کو مانتے تھے. لات کو وہ مانے, حبل کو وہ مانے, عزا کو وہ مانے, قدر قدر کو وہ مانتے تھے. تو خدا کی ذات کو ایک کہنا 360 کے مقابلے میں جائز ہے. وحدہ لا شریک پروردگار عالم. تو 3 عیب نہیں ہے, 3 بہت مبارک ہے. اللہ ہو وطر یحب الوطر, اللہ کی ذات پاک طاق, وہ طاق آداب کو پسند ہے. جو اللہ پسند فرماتا تو حضور بھی پسند فرماتے ہیں, صحابہ بھی پسند فرماتے ہیں, اولیاء کرام بھی بزرگان دی. تو ہم لوگ کو پسند میں ناپسند گھسانے کیا ضرورت. 3 کچھ ہو جائے تو بڑا گڑبڑ. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دہن غوثیت میں پیارے آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک 7 مرتبہ لایا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ, 7 نہیں ڈالا. کوئی عمل مصطفیٰ کے عمل کے برابر نہ ہو, ایک کم ہو. اور اس کے بعد آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی ہے تو جو علم کے چشمے جاری ہوئے, جو علم کے بحر زخار پھوٹا, جو چشمہ پھوٹا اور جو جواہر پارے نکلے کہ اب وہ یہاں واز فرماتے تھے تو 70,000 کے آخر مجمع میں بیٹھا ہوا انسان اتنے ہی ولیت سے وہ سنتا تھا میرے غوث کا فرمان جتنا قدر میں بیٹھا. آج مائی کا آیا, اتنے لوگ سن رہے ہیں, ایک وقت لگائیں گے تو اور لوگ سنیں گے, 10-20 لگائیں گے پورا محلہ سنے گا. قربان جاؤ غوث پاک, آپ کی آواز کا ہے الگ, آپ کی زبان کی ہے تاثیر. تو غوث پاک
مملکت ولایت کا شہنشاہ بنایا گیا۔ آپ شہنشاہ ولایت ہی نہیں ہیں بلکہ ولایت کے رقبے سے شہنشاہ، جسے چاہے جو عطا کرتا۔ بس آخری گفتگو، آج سائنس بہت تیز ہے، سائنس بہت ڈیولپ کر گئی ہے۔ سائنس کی دنیا میں ہم لوگ کا دماغ بھی ہوا میں اڑتا ہے۔ کمبخت موبائل جب سے آیا اسی میں سب کچھ ہے نا۔ اب ہم سمجھتے، وہ کہا نہیں تھا پہلے امبانی نے کہ دنیا مٹھی میں، کبھی ہر نوجوان اینڈرائڈ لے لیتا جب موبائل تو کہتا سب تو اسی میں، اور صحیح میں سینما اسی میں، پکچر اسی میں۔ اب ہال میں تو کتے لوٹ رہے ہیں، ہال کو مال بنا دیا گیا۔ اب تو ہر گھر تھا سینما ہال، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہر کے کمرے میں ایک ایک اسکرین چھوڑو، ہاتھ میں جو ہے اسی میں سب، تو اسی میں تو سب ہے۔ لیکن پیارے یاد رکھو، میں اسی سے ایک مثال دوں گا۔ سرکار سیدنا غوث پاک بغداد معظم میں، اور آپ کا مرید صنعان مدن کے یہاں، جب آپ یہ فرماتے قدمی حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، تو آپ کی آواز چہار گانگے عالم میں کون لے؟ موبائل تو نہیں تھے، تم اس کال کر دیا پہنچا۔ غوث پاک کا فرمان ہوا نے اپنے کاندھے کو اٹھایا اور پوری بساطیں زمین پہ بکھیر دی۔ واقعی اطلاق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زمین ہی پہ نہیں، جو اولیاء آ کے چلے گئے عالم ارواح میں ان کے گیا، اور جو اولیاء دنیا میں آنے والے ہیں ان کی روحوں کو بھی آواز ملی۔ سب نے تسلیم کیا، ہاں غوث پاک آپ کا قدم غوثیت ہماری گردنیں بلائے۔ ایک نے انکار کیا، وہ بھی حضرت شیخ سنانی ہیں جو غوث پاک کے خلف اکبر ہیں، پروردہ ناز ہیں، مدارج ولایت کو طے کرایا، پرورش کی، سنوارا سجا۔ انکار کیوں کیا؟ اس وقت سنان میں اپنے 200 مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، اور پیر پاگل کب ہوتا ہے؟ جب مرید زیادہ، بہت کڑوا سچ ہے۔ پیر پاگل کب ہوتا ہے؟ اسی سے ثابت ہوا۔ شیخ سنانی کو یہ گمان ہوا 200 مرید کا خودے پیر ہے، اور پیران پیر کی بات یہ ہے کہ میرے قدم تمہاری گردن۔ کہا نہیں غوث پاک آپ کے قدم نہیں، تو کہا یہاں تھا۔ اب یہ آواز غوث پاک کے پیچھے پہنچا۔ غوث پاک کا قول پر حق ہے، آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، تو اس کو ہوا نے پہنچایا۔ محقق الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قلم سے لکھتے ہیں، رقم فرماتے ہیں کہ ہوا نے آپ کے آواز کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور سارے کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچا۔ اب اگر ہوا سے سوال کریں کہ ہوا تو مخلوق ہے، اور میرے خوف بھی تو مخلوق ہے، تو اپنے خالق کے حکم کی تابع ہے، جس نے تجھے پیدا کیا تو اس کی بات مانتی۔ تو ہوا کو اگر زبان ملے تو وہ یہی کہے گی کہ من کانا للہ کانا اللہ۔ حضور نے فرمایا جو خدا کا ہو جاتا ہے خدائی اس کے قبضے میں ڈال دی جاتا ہے۔ تو ہوا نے جلدی سے غوث پاک کے پیغام کو جگہ جگہ پہنچایا، یہاں تک کہ ملک خراسان کے ایک برج ایک کھنڈر میں اندر میں ایک 9 عمر کے عبادت میں مجاہدے میں بیٹھے ہوئے نوخیز عمر کے بچے تک آواز، اور جب وہ آواز سنی تو اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دست بستہ ہو گئے، سر سے کلا اتار دی، چہرہ نیچے کیا، وہ جواب دیتے ہیں یہ غوث زمان آپ کے مبارک قدم غوثیت ہر اللہ کے ولی گردن پہ، یہ سچ آپ نے کہا، لیکن آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں لا بل علی عینی والا راسی، اے غوث پاک آپ کے قدم مبارک سب کی گردن پہ ہے لیکن معین الدین کے سر پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی
سبز شباب بھی نہیں آیا ہے خواجہ پاک کا، اور آپ خراسان کے پہاڑی کے کھوہ میں عبادت و ریاضت کی منزل پہ جب غوث پاک کا بیان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج اینڈرائڈ فون ہے نا، قطر سے وہ فون کرتا ہے، کالیاں آتا ہے، دبئی سے کالیاں آتا ہے، شارجہ سے یہاں آتا ہے، ایلین سے یہاں آتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے، تو بڑا آسان ہے۔ ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں جب میرے غوث نے فرمایا تھا، تو اینڈرائڈ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، مواصلاتی نظام نہیں تھا، برقی نظام نہیں تھا، سائنس کی دنیا نہیں تھی، سینسر و احساسات سے لوگ ناشنا تھے۔ جب میرے غوث کا پیغام ایک ایک ولی تک پہنچا، یہ قدرت کی دی ہوئی وہ نعمت تھی کہ تو عبد القادر قدرت چنی دادی کی ایک لہجہ برائے آشکارا سلم حاضر دکھانی، میرا غوث وہ ہے کہ جو بغداد سے کہہ دے وہ کائنات میں جائے۔ تو جب یہ اولاد کا عالم ہے تو اجداد کا عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اولاد کا جب یہ عالم ہے اجداد کا عالم ہے۔ میرے آقا فرمائے اور کائنات میں آواز نہ جائے، جب ان کا شہزادہ عبد القادر کہہ دے تو چہار دانگے عالم میں، عالم شخص جہات میں، پورا پچھم اتر دکھن پائیں آلہ نیچے اوپر چھیوں جہتوں میں غوث پاک کا پیغام ہوا۔ تو شیخ سنانی نے کہا آپ کے قدم نہیں؟ آپ نے فرمایا جا میرے قدم نہیں تو ناپاک جانور خنزیر کے قدم نہیں۔ اور وہیں سے غوث پاک نے ولایت کو سلب کیا۔ محقق الاطراق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ولایت کو غوث پاک نے وہیں سے کیچ کر دیا، سلب کر لیا، چھین لیا۔ آپ حیرت میں پڑ گئے، مولانا وہ زمانہ سائنس کا نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، جدید ایجادات کا نہیں تھا، اتنی ڈپلومیسی نہیں تھی، تو ایسے کیسے اتنی دور، کہاں ملک یمن میں قصبہ سنان ہے، کہاں بغداد معلیٰ میں غوث پاک منبر رسول تھے، وہاں سے کیسے پہنچتے؟ غوث پاک نے سلب کر دیا۔ اب حضرت شیخ سنانی کے سینہ علم معرفت سے خالی، جو کچھ عطا کیا تھا غوث پاک نے سب لے لیا۔ اب یہ وہ یہودیہ لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے تو یہ کرے وغیرہ وغیرہ، میں واقع نہیں جانا چاہتا، لیکن سارے مریدوں میں 198 مرید تم جھاڑ کے بھاگ گئے۔ پیر بگڑ گیا تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، چھوڑ کے رستہ، جیسے آج کے زمانے میں لوگ پیر کو اپنے مطلب کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میری گفتگو بہت کڑوی ہے مگر بڑی سچی ہے۔ درخت میں جب پھل آتا ہے تو سب ڈھیلا مارتے ہیں، پھل ختم ہو گیا تو اس کے نیچے بھی نہیں جاتا، ارے بھائی چلے جاؤ، آم ہے نہیں تو کیا کریں گے نیچے جا کے، بیر لگا نہیں تو کیا کریں گے نیچے جا کے، پھل ہے نہیں تو کیا کریں گے نیچے جا کے۔ لیکن نہیں، سرکار غوث پاک کہ خلف اکبر حضرت شیخ سنانی سے جب غوث پاک نے سینہ خالی کر دیا، سب کیچ کر دیا، سلب کر دیا۔ ابھی سلب کرنے پہ ایک آخری گفتگو میں ان کا سینہ خالی ہو گیا، تو ظاہر بات ہے جو سینہ علم معرفت سے خالی ہوگا تو اس میں بہت کچھ شیطانی وسوسات آئیں گے، اور شیطان نے پھر اپنا کام کیا، ای قدر آ قدر کو لے جاتے تھے، وہ ای قدر آ قدر ان کو کاندھے پر رکھتے ہوئے اب لے کے شام کو لوٹ رہے ہیں۔ یہودیہ اس لڑکی کے، عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے، رسوائے زمانہ ہو گئے، 100-200 مریدوں میں 198 چلے گئے، لیکن 2 مرید ایسے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، پیر گئے ہیں، اگر اچھی حالت میں میرا پیر پیر ہے تو امتحان میں بھی میرا پیر وہ نہیں گئے۔ اب وہ دونوں خالی دعائیں کرتے تھے، یہ غوث پاک کرم کر دیجئے، میرے مرشد پر کرم کر دیجئے، میرے مرشد پر کرم کر دیجئے، اور روتے بھی لگتے اور ان کے لیے دعا مانگتے۔ 3 شرطوں میں شادی کرنے کے لیے شرطیں لگی تھی، ایک تو یہ کہ ان کو 6 مہینہ چراؤ اور ادھر سے لاؤ ادھر سے لے جاؤ، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں وہ لباس پہن کر کے تسلیس کا نشان وہ ٹانگنا ہو، معبد میں جانا ہوگا، اور تیسری شرط بھی ایک ہاتھ میں خنزیر کے گوشت کا کٹورا ہوگا، پیالہ، اور ایک ہاتھ میں شراب۔
کئی چکر لگانے کے بعد تھوڑی شراب پینی ہوگی، تھوڑا سا گوشت چکھنا ہوگا. یہ 3 شرط اسی عیسائی نے لگا دی. یہ سب مان چکے. ایک تو پوری ہو گئی. دوسری میں جب یہ معبد میں چکر لگا رہے لباس پہن کے، تسلیس کا نشان، ہاتھ میں کٹورا لے کے، تو یہ آخری شرط ہے. اب چکر لگا کے گوشت چکھنا تھا، شراب پینا تھا. دونوں مریدوں نے رو کر کے غوث پاک کی طرف استغاثہ کیا، یہ میرے غوث پاک اب میرے پیر کو بچا لیجئے. ایک شرط کے 6 مہینے تک ناپاک جانور کو لے جاتے لاتے رہے. دوسری شرط کہ معبد میں آ کے لباس پہن لیا اور تسلیت کا نشان آویزہ کر لیا. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شیشے کے خواب میں ایک میں سور کا گوشت ہے، ایک میں شراب ہے، یہ کہ چکر پورا ہونے پہ کھانا پڑے گا. جب رو کے انہوں نے التجا کی تو غوث پاک کو پیار آیا. وہیں سے توجہ کی، دل کی دنیا بدل گئی. کٹورا پھینکا، تسلیس کا نشان توڑا، عیسائی لباس پھاڑا، یا غوث کہتے ہوئے معبد سے نکالا. بھاگے تو دیکھا دونوں مرید جو چھپے ہوئے تھے دعا کر رہے تھے دیوار کے سائے میں، وہ بھی دوڑے میرے پیر لپٹ گیا. ارے کہا کم وقت تو رسی لاؤ، مجھ کو باندھو اور پیچھے کی طرف سے باندھو. اس کے بعد پیر کی بات ہے، کوئی مرید مانے گا اپنے پیر کو؟ وہ تو ابھی تک اپنے پیر کو مانتے ہیں، ابھی تک مانتے ہیں. 198 میں جا چکے تھے، گرا باندھا. کہا نہیں، کہا الامر فوق الادب، حکم جو ہے ادب پہ باری ہے. تم اگر مجھے اپنا پیر مانتے ہو تو میری بات مانو. روتے روتے رسی لائے. کہا پیچھے ہاتھ کرو، یہاں سے مشکے کسو. اور ایک گرا لگا، 2 لگاؤ، پھر لگائے، اور لگاؤ، اور لگاؤ، اور لگاؤ، زیادہ سے زیادہ پیچھے باندھو، گرا لگاؤ اور پھر مجھے کھینچو. میں بارگاہ غوثیت کا مفرور مجرم، بھاگا ہوا، میں بھاگا ہوا مجرم ہوں. مجھے کھینچ کے بغداد معلیٰ لے چکا. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لائے گئے. کہا گرا اتنی لگاؤ کہ میرا پیرا نے پیر ایک ایک گرا کو اپنے دست ناز سے کھولے. ایک روایت میں ہے کہ 13 گرہیں لگی تھے، ایک میں تھے 8. غوث پاک ایک ایک گرا کھولتے جاتے ہیں. جب کھل جاتی گرا تو سینے سے لگاتے، جتنا لیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ. تو پیران پیر ولایت دیتے بھی ہیں اور سلب بھی فرماتے ہیں، اور جب لوٹاتے ہیں تو اضافہ. آپ کہو گے مولانا ہم اسے نہیں مان سکتے، ہم کہتے ہیں منوا کے اٹھیں گے غوث پاک کے محفل. آپ کا غوث پاک چاہیں گے تو آپ کی سمجھ شریف کے دروازے کھل جائیں گے. آج لیپ ٹاپ آیا ہے، بولی نہ آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی. مسلمان لوگ کے بچے بھی، ہندو کے بچے بھی، خاص طور سے اسٹوڈنٹ جو طالبہ ہیں بڑا شوق رکھتے ہیں موبائل کا بھی. اور ذرا اونچی پڑھائی ہو گئی تو لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. اب ابا کے پاس ہو یا نہ ہو مگر لیپ ٹاپ دو. پتلا سا ہوتا ہے اتنا بڑا، بیگ میں رکھتے، پیٹ میں رکھتے. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس کو چلانے مسلمانے چلائے جائے. ہر قوم کے لوگ، ہر بچے جو جینیس ہیں، عقل مند ہے، تیز سے پڑھنے میں، اس کو چلا سکتے ہیں. تو ہم اور آپ نہیں سمجھے کہ ان کو معلوم. اب ان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کسی کا کوڈ اور اس کو ملا لیں گے. رات میں اکثر ہمارے مٹیا برج میں ہیکنگ ہوتی ہے. رات میں چھت پہ لے کے بیٹھ کے کوڈ ملاتے ہیں. پاسورڈ معلوم ہو جائے، کوڈ معلوم ہو جائے تو امریکہ کے بینک کا اکاؤنٹ خالی ہو رہا ہے، یورپ کے بینک سے رقم نکلی آ رہی ہے. بینک کسی اور کا، اکاؤنٹ کسی اور کا، مال کسی اور کا. اگر وہ نمبر جان جائے تو یورپ سے اور یوں کہہ لیجیے کہ سوئس سے بینکوں کے اکاؤنٹ خالی کر سکتے ہیں. جب آج ایک بے عمل انسان یہاں سے بیٹھ کے اتنی دور سے بینک کی رقم اڑا سکتا ہے تو کیا میرا بغداد میں بیٹھ کے فلاں سے ملا کاروبار ہے کہ نہیں؟ ہیک کر رہے کہ نہیں؟ کتنے اکاؤنٹس خالی کر کے کتنے لوگ مالدار ہو گئے. اور کچھ لوگ تو مٹیا بھی اس پیسے سے عمرہ بھی کروا رہے. اب کچھ اتنے بے شرم مولوی کو عمرہ بھی کر گزرے. اچھا ایک صاحب کو تو ایسا واقعہ حضرت جا کے صاحب
وہاں ذکر کیجئے گا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس بیوقوف نے اس دولت سے والا ہے، اس کے ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اگر اپنی چھت کے اوپر سے نوٹ اڑاؤں گا تو ہفتہ بھر گزر جائے گا، نوٹ کا سلسلہ نہیں۔ کتنے خربوں خرب اس کے پاس اس نے جانتے ہو کیا حرامی بنا کیا ہے؟ حرامی بنا یہ کیا کہ اپنی بیٹی کو لے جا کے مدینہ شریف میں نکاح کر وہی رکھ دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو غارت کیوں دیں گے؟ ارے تم شراب پیو گے مسجد میں بیٹھتے ہو، ایک تو حرام کا پیسہ، 50 لوگوں کو بائک پلین لے گیا بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے، اور وہ بھی حرم محترم میں، حضور کے دیار میں، اس کو تو غارت ہو جانا چاہیے۔ سب ہے کہ ان کا پیسہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں کسی برائی نہیں کر رہا ہوں کہ اگر غوث پاک آج کے زمانے میں ہمارا آپ کا بیٹا اگر پاسورڈ پا جائے، کوڈ پا جائے اور اس کو ملائے تو اکاؤنٹ خالی کر سکتا ہے۔ کہاں اکاؤنٹ ہے؟ یورپ میں ہے، سوئس کے بینکوں میں ہے، باہر ممالک میں ہے، یہاں سے وہ بیٹھ کر کے وہ رقم لے سکتا ہے، اکاؤنٹ خالی کر سکتا ہے، ایک دم نیل کر دے گا آپ کا۔ تو یہ آج ہو سکتا ہے تو کیا میرے غور بغداد کی جامع مسجد کی ممبر پہ بیٹھ کے حضرت شیخ سنانی کے سینے سے ایمان نہیں لے سکتے ہیں، معرفت نہیں لے سکتے ہیں، علوم نہیں لے سکتے ہیں، روشنی نہیں لے سکتے ہیں؟ ارے لیا بھی ہے غوث نے اور دیا ہے تو اضافہ کر دیا ہے، جب سینے سے لگایا ہے تو اور دوگنا کر دیا، کئی گنا کر دیا۔ آج بھی میرا غوث بغداد جب اتنی دور سے ولایت لے سکتے تو اتنی دور سے ہمیں دیکھ بھی سکتے، ہم ان کی نگاہ میں، ہم غوث کی پناہ میں، ورنہ سارا زمانہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی نگاہیں تو حفاظت کر رہی ہیں، یہ ان کی جلوہ گاہیں حفاظت کر رہی ہیں، یہ ان کی خدا داد صلاحیتیں ہمارا حصار کر رہی ہیں۔ ورنہ اس ہوئے زمین پہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا صرف خدا ہے، خدا کے رسول ہے، رسول کے لال ہیں، اور ہمارے ورنہ عرصہ حیات ہم پہ تنگ کر دیا گیا صاحب۔ ہمارا جینا، کمانا، محنت، مزدوری، ہر چیز کا ہم پہ تو قدغن لگا دیجئے۔ ہم جی رہے ہیں صرف ان کا کرم زندہ رکھے ہوئے، ان کی عنایت زندہ رکھے ہوئے، یہ بزرگوں کا فیضان ہمیں جلا رہا ہے۔ محنت تو سب لوگ، ہمیں کھانا تو 4 پیر والا بھی پیٹ بھر کھا لیتا ہے، لیکن اس میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ارے اسے یہی نہیں معلوم کہ حرام کیا حلال کیا ہے، لیکن ہمیں بزرگوں کے صدقے میں حرام معلوم ہو گیا، حلال معلوم ہو گیا، جائز معلوم ہو گیا، ناجائز معلوم ہو گیا، اپنا معلوم ہو گیا، پرایا معلوم ہو گیا، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے احکام اور فرامین ہمیں ان بزرگوں کے معرفت ملے۔ ہندوستان میں اسلام کس کے ہاتھ سے آیا؟ بیٹا آج چاہے جو اپنا جھنڈا لہرا دے، اگر غریب نواز نہیں آئے ہوتے نا تو آج تک ہم ویسے ہی پانی چڑھاتے ہوتے، لنک ویسے ہی پوچھتے ہوتے، پتھر کے اوپر ویسے جھکے ہوتے، برگد پہ ویسے ہی جل چڑھاتے ہوتے، سورہ مہاراج کو پرنام کرتے ہوتے، دریا میں کھڑے ہو کر کے سورج کی پوجا کرتے ہوتے۔ احسان مانو فاطمی شہزادے کا کہ قدم بھی لگا ہے کوئی مال کی دولت لے کے ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں باقی خدا کی ہے، احسان غریب نواز کا۔ ہم جو قرآن تلاوت کر رہے ہیں فرمان خدا کا ہے، اتنا قلب ناظر رسول ہے، لیکن اگر آج ہمارے گھر کی دیوار پہ احسان غریب نواز کا ہے، روزہ ہم جو رکھتے ہیں عبادت خدا کی ہے، لیکن یہ احسان غریب نواز کا، آج اگر ہم سجدہ کرتے ہیں عبادت خدا کی ہے، ادائیں سب مصطفیٰ کی ہے، مگر احسان میرے غریب نواز کا ہے۔ آج کلمے کی حلاوت سے اگر ہمارے زبان پہ تراوت ہے، احسان غریب نواز کا ہے۔ اے لوگوں آئے ہوتے ہندوستان شرک کے گھنگور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کے لالوں کا صدقہ ہے، غوث و خواجہ کا احسان ہے کہ آج ہم ایمان رکھتے ہیں، آج پہچان رکھتے ہیں، اور اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہم بزرگوں سے دامن کرم میں لپٹے ہوئے۔ یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام ہے، جو کچھ بیا امت کو آغاز بات تھا، دیا رئیش میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس نے تجھ کو
سکوت لالو مجھ سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔